نصیحت ایک ایسی بات کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ جو نصیحت لینے والے کو پہلے معلوم ہوتی ہے. قرآن مجید کو اب الحمدللہ اس قابل آپ ہو گئے ہیں کہ آپ خود اسے پڑھ سکیں روانی کے ساتھ اور سمجھ سکیں. عام طور پر عربی پڑھنے کے بعد ایک بیماری پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت سے اب سمجھنے لگتا ہے کہ اب مجھے تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، اب تو میں قرآن مجید کو سمجھوں گا. ایک تو اس بیماری کو اپنے پاس نہ آنے دیجیے. قرآن مجید کی نصیحت جو ہے اس کی تلاوت کے اندر مضمر ہے. قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت، اس کا ایک نصاب اپنے ذہن میں مقرر کر لیجئے. ایک ربع کر لیں، آدھا سپارہ کر لیں، ایک سپارہ کر لیں، مقرر کر لیں. اس تلاوت کو اپنے اوپر اپنے بزرگوں کی طرح ضرور لازم کیجیے. میں اپنی نسل کی بات کر رہا ہوں، ہم اس اعتبار سے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی ایک روایت کو ترک کر دیا ہے. ہمارے بزرگوں کی روایت جو تھی وہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنا تھی. اللہ تعالیٰ نے بہرحال بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اچھی اس دور میں آئی ہیں، ان میں سے ایک عربی زبان کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ہے. قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، اس کے دروس، اس کا سمجھنا، یہ ایک پازیٹیو ایڈیشن ہونا چاہیے تھا. یہ قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت کا قائم مقام نہیں بننا چاہیے تھا. تو اب الحمدللہ ایک کورس آپ مکمل کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جیسا کہ تاثر ابھی سامنے آیا کہ اب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو، قرات ہو رہی ہو، نماز کے اندر بھی، جمعے کے خطبے میں بھی اب کچھ سمجھ آنے لگا ہے. تو اس سمجھ کا جو حاصل ہونا چاہیے کہ اس سے ہمیں نصیحت آئے، اور قرآن مجید کی جو اصل نصیحت ہے وہ آخرت کی یاد دہانی ہے کہ انسان کو بس یہ یاد رہنے لگے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں جو اچیومنٹ بیان کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ مغفرت ہے، اور انسان کو ساری کی ساری جد و جہد پڑھنے پڑھانے کی ہو، دین پر عمل کرنے کی ہو، دین کے لیے وقت لگانے کی ہو، اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے، جنگ کرنے اور اللہ کے راستے میں جان دینے کی ہو، اس کے اندر جو اصل مقصد ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کر لینا ہو کہ بس وہ میری فائل پر تو غفرہ لکھ دے، تو یہ ہائیسٹ اچیومنٹ. تو قرآن مجید کی ریگولر تلاوت، اس کو اپنے معمول میں سے اگر نکل گئی ہے تو واپس لے آئیں، اور اگر ابھی تک معمول میں نہیں آئی تو اس کو معمول میں لے آئیں. انسان کی زندگی میں جو تبدیلی ہے وہ اسی سے آتی ہے. انسان قرآن مجید کے ساتھ ٹیونڈ جو ہے وہ اسی صورت میں ہوتا ہے. یعنی جب آپ ترجمے کو پرسو کرتے ہیں تو آپ ٹاپکس کے حساب سے اپنے چوائس کے اعتبار سے مضامین کو سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب انسان خود کسی چیز پر غور و فکر کرتا ہے تو اس میں اس کی سبجیکٹیوٹی، اس کا اپنا مائنڈ جو ضرور اس میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام وہی ہے کہ جو عربی کے اندر ہے، اسی کی ترتیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے. اس میں کوئی مضمون کتنی دفعہ ریمائنڈ کرایا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص جو حکمت ہے وہ اس کے مطابق ہے.
کوئی بات کسی بات کی نصیحت کتنی دفعہ کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کے مطابق ہے، اور وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق بخشی ہے اس کی عین مطابق ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ ایک دفعہ انفارمیشن دے دی گئی کہ قیامت آئے گی، بلکہ قرآن مجید کے کسی بھی ٹیکسٹ کے اندر، کسی بھی مصحف کے اندر شاید ہی کوئی ایسا صفحہ آپ کو ملے گا جس میں آخرت کا ذکر نہ ہو۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کے علم کا تذکرہ ہوتا ہے وہ بھی اصل میں ایک ڈانٹ ہوتی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، خبر لوں گا تمہاری، میں حساب لوں گا میں تم سے۔ تو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کوئی حرج نہیں اس میں کہ آپ محسوس کریں کہ جی اگر انسان تسلسل کے ساتھ ٹیکسٹ پڑھتا ہے، قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہے تو توجہ نہیں رہتی، نہ رہے۔ اگر قرآن مجید پڑھتے ہوئے چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ کی توجہ ہوگی تو وہ آپ کے لیے زیادہ ایفیکٹو ہوگی۔ خاص طور پر قرآن مجید پڑھتے ہوئے اگر کہیں آپ کو واقعتاً کوئی ایسا نقطہ ملے کہ جو آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو تو اس کو پڑھنے کا آپ کو زیادہ لطف آئے گا، یعنی باوجود بجائے اس کے کہ آپ کسی کا مقالہ پڑھ رہے ہوں، کسی کا ترجمہ پڑھ رہے ہوں، اپنے چوائس کا کوئی مضمون جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہوں، پھر اس پر آپ خطاب فرما رہے ہوں، اس کا اپنا ایک مزہ ہے، اور یہ مزہ جو ہے بعض اوقات انسان کو قرآن مجید کی ہدایت سے دور لے جاتا ہے، یعنی انسان ایک اچھا مقرر بن جاتا ہے، پھر اس کی جو اصل ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ میں کیسے اچھے سے اچھا کوئی آرگومنٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں، خواہ اس میں لوگوں کی ہدایت ہی کیوں نہ مقصود ہو، میں کیسے کوئی نیا نقطہ جو ہے وہ پریزنٹ کر دوں، میں کیسے کسی مضمون کو اچھی طرح پریزنٹ کر دوں۔ یعنی ایک استاد کے لیے، ایک مدرس کے لیے، ایک وائز کے لیے یہ کرنے کا کام ہے، یعنی اسے اپنے میتھڈ آف ٹیچنگ کو امپروو کرنا چاہیے، بہتر سے بہتر ایگزامپلز لانے چاہیے، اسے اپنی تقاریر کے اندر اپنی گفتگو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈیبل بنانا چاہیے، یہ کرنے کا کام ہے۔ لیکن قرآن مجید کے ساتھ انسان کا اصل تعلق جو ہے وہ اس کے ٹیکسٹ کے ساتھ تعلق ہے، تلاوت کے ذریعے سے، باقاعدگی کے ساتھ۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان پڑھتا ہے تو یعنی ممکن ہے کہ توجہ اس کی نہ رہے، لیکن اس توجہ کے دوران بھی کہیں 2 سیکنڈ کے لیے بھی اس کی توجہ ہوتی ہے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ یعنی ایک مرتبہ میں کسی مسئلے میں مانا طالب علمی کی شاید بات ہے تو کچھ پریشان سا تھا، تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے مولانا شمس الرحمان افغانی رحمانیہ مسجد پیپلز کالونی کے جو خطیب ہوا کرتے تھے بچپن میں، کیونکہ انہی کے زیر سایہ میری تربیت ہوئی جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا اور ایف ایس سی میں، تو ان کے ذریعے سے یہ بات مجھے معلوم ہو گئی تھی یا انہوں نے میرے دل میں ڈال دی تھی، اور میں اس کو پریکٹس بھی کرتا تھا کہ پریشان ہوں تو قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ تو میں ہاسٹل میں اپنے کمرے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو اچانک مجھے محسوس ہوا، میں نے ایک ورق الٹا تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی لفظ جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ واپس آیا تو نئے سرے سے وہ آیت پڑھی، اب آیت کی طرف توجہ ہو گئی۔ میں نے 6 سے 8ویں تک عربی پڑھی تھی، میرا عربی کے ساتھ پہلا تعلق وہی تھا، تو 60% الحمدللہ قرآن مجید خاص طور پر مدنی حصہ جو تھا وہ اکثر سمجھ میں آتا تھا۔ تو وقت الٹ پر دوبارہ پڑھا اس کو تو آیت تھی وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تو ایک دم محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ جو پریشانی تھی وہ ایک دم دور ہو گئی کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ تو اس طرح پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے اگر کہیں آپ کو ایک دم کوئی چیز جو ہے وہ اسٹرائک کرے گی تو بالکل آپ کو وہی کیفیت محسوس ہوگی جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کو صاحب کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ آپ بھی یعنی عامر صاحب کی طرح قرآن مجید کے عربی کے استاد بنے، میری دعا ہے، میری خواہش ہے۔ اور جیسے یہ چراغ جو میں نے جلایا تھا الحمدللہ اب یہ
ایک بہت روشن چراغ بن گیا ہے. اللہ کرے آپ ان سے بھی آگے نکلیں, اس میں کوئی حد نہیں ہے. یعنی بہتر سے بہتر, یعنی فوق کل ذی علم علیم جیسے قرآن مجید نے کہا ہے, تو بلا شبہ آپ الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ یہ مجھ سے بہتر استاد ہیں عربی کے, اور اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اب یہ ایک پیک ہے اور ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. کہ عجب کہ آپ حضرات میں سے کوئی ان سے بہتر بھی پڑھانے والا پیدا ہو, اور یقیناً پیدا ہو سکتا ہے, وہ بھی کرنے کا کام ہے. لیکن اصل جو قرآن مجید کا حاصل ہے وہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا ہے. اور اگر انسان کو قرآن مجید کا علم تو حاصل ہو جائے اور قرآن مجید کا وہ علامہ بن جائے, استاد بن جائے, مدرس بن جائے, لیکن قرآن مجید کی نصیحت سے دور ہو جائے تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے. تو آپ الحمدللہ اب اس وادی میں داخل ہو رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو سمجھیں, لیکن قرآن مجید کی نصیحت سے اپنے آپ کو دور نہ ہونے دیں, اس لیے کہ ہمارے لیے اصل مفید وہ قرآن مجید کی نصیحت ہے. اگر قرآن مجید سے ہمیں نصیحت مل جائے اور ہماری عاقبت سنور جائے, اور وہ جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ایک لفظ غفرہ مل جائے, تو وہی اصل میں ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ اس سارے سلسلے کو میرے لیے بھی ذریعہ بنا دے کہ میں کسی طرح اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں, اور میری فائل پر بھی اللہ تعالیٰ غفرہ لکھ دے. اور آپ حضرات کے لیے بھی میری یہی دعا ہے کہ یہ سارا سلسلہ یہ آپ کے علم کا بھی ذریعہ بنے, آپ کے سمجھ کے بھی اندر اضافہ پیدا کرے. عربی اگر واقعتاً آپ کو کلک ہو جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو زندگی کے دوسرے فیلڈز کے اندر بھی بہت فائدہ ہوگا. یعنی جو خاص طور پر جو نحو کا حصہ ہے, یعنی صرف کے حصے سے آپ کا پروننسیشن جو ہے وہ بڑا درست ہو جائے گا. یعنی آپ محسوس کریں گے کہ اچھے بڑے لوگ جو ہیں وہ محترم اور محترم میں فرق نہیں رکھ سکتے, لیکن اب الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر فاعل اور مفعول کا یہ فرق یہ واضح ہوگا, اور آپ انشاءاللہ یہ غلطی نہیں کریں گے. تو یہ اپنی جگہ پر ہو, لیکن قرآن مجید آپ کے لیے نصیحت کا ذریعہ بن جائے, یہ میری دعا ہے, میرے لیے بھی, عامر صاحب کے لیے بھی, اور آپ سب حضرات کے لیے بھی. بس اسی پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے اس محفل میں ہمارے بزرگ مہمان جو کہ تنظیم اسلامی فیصل آباد کے حلقے کے امیر ہیں, وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں یہاں پر اور آپ سے چند باتیں کہیں. ملک احسان الہی زیر سے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو اور اپنے بھائی عامر سہیل صاحب کو اور محترم ڈاکٹر صاحب کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ قرآن کے لیے آپ نے وقت نکالا. آج تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اس چیز کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سی قوموں کو اوپر اٹھائے گا اور بہت سی قوموں کو نیچے گرائے گا. میرے بھائیوں,